السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو اسلام کے عظیم سپہ سالار، اللہ کے شیر اور میدان جنگ کے ناقابل شکست جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مکمل زندگی کے حیرت انگیز واقعات سنائیں گے۔ وہ شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور جس نے زندگی میں کبھی جنگ نہیں ہاری۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جنگجو کی جو پہلے اسلام کے خلاف لڑا، پھر اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے امیر ترین اور طاقتور سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ کا جنگجو خاندان بنو مخزوم قبیلہ جنگی مہارت اور فوجی قیادت کے لیے مشہور تھا۔ اسی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی، جنگی حکمت عملی سیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی میں دوسرے بچوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین تھے۔ جب اسلام کی دعوت پھیلی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے خلاف تھے۔ غزوہ احد میں کردار۔ غزوہ احد میں خالد بن ولید قریش کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی پشت سے حملہ کر کے جنگ کا رخ بدل دیا۔ یہی وہ جنگ تھی جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا۔ خالد بن ولید کی جنگی ذہانت نے انہیں عرب کا بہترین جنرل ثابت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا اور خالد بن ولید کو محسوس ہونے لگا کہ حق اسلام کے ساتھ ہے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہیں بھیج دیے ہیں۔ خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی فوج کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کو شکست ہوئی، مسلمانوں کی فوج بحفاظت واپس آ گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی دن سے وہ سیف اللہ کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے خلاف بھیجا۔ شدید جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے تھی۔ خالد بن ولید نے فوج کو منظم کیا، جنگی حکمت عملی بدلی، آخر کار مسیلمہ کو قتل کروایا۔ یوں جھوٹے نبی کا فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 2 عظیم سلطنتوں کو شکست دی۔ آران کے خلاف جنگ زنجیر، جنگ مزار، جنگ الیس، انہوں نے فارس کے طاقتور لشکر کو شکست دی۔ روم کے خلاف شام میں خالد بن ولید نے رومی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشہور جنگیں اجنادین، یرموک، فہل، دمشق کی فتح۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی دکھائی جو آج بھی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ اور خالد کی عاجزی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں سپہ سالار اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن خالد بن ولید نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، میں عمر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ حالانکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جنرل تھے، مگر نماز کے پابند، قرآن کے عاشق، بہت عاجز، سادہ زندگی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑیں مگر بستر پر مر رہا ہوں۔ وفات کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 21 ہجری میں حمص شام میں ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں جنگوں کے باوجود، بدن پر درجنوں زخموں کے باوجود وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہوئے بلکہ طبعی موت سے انتقال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے شہادت چاہی مگر اللہ نے میرے لیے اور تقدیر لکھی۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کو پہچاننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے توبہ ممکن ہے۔ عاجزی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ سب سے بڑی عزت ہے۔